بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ کو یوں نہیں لگتا کہ بہت کچھ ری سیٹ ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ چیزوں کو ری سیٹ کر رہی ہے؟ آج تو خبر ہے کہ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز بھی لاہور پہنچ گئے ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سارے ری سیٹ کو؟ حسن نواز اور حسین نواز کی تو موومنٹ اتنی بڑی خبر کوئی نہیں ہے، سوائے یہ کہ ان کی ضمانت جب انہوں نے جس وقت چاہی ہے، شاید کوئی 10-11 سال بعد جب انہوں نے چاہی ہے ان کو مل گئی ہے، اور ان کے وارنٹ گرفتاری جو دائمی وارنٹ گرفتاری تھے، جو 10 سال سے ملتوی زیر التوا تھے، ان پہ عمل درآمد زیر التوا تھا، وہ سارے جو تھے وارنٹ گرفتاری وہ بالکل معطل ہو گئے، ختم ہو گئے، اور آپ کو آزادی سے آنے کی اجازت ہے۔ گو اتنے دیر سے کوئی بھی مفرور رہا ہو اتنی دیر، اس کو نہ ضمانت ملتی ہے نہ کوئی اور داد رسی اس کی ہو سکتی ہے۔ مگر نواز شریف بھی واپس آئے اسی قانونی طریقہ کار کے ذریعے، ہاں وہ مقدمات بھی ختم ہوئے، 4 سال بعد وہ آئے۔ جی سب کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے، سہولت کاری ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ایک تو حسن اور حسین کی تو میں سمجھتا ہوں کہ شرمندہ ہی ہونے والی بات ہے، اور اگر شریف خاندان میں صحیح معنوں میں قانون کی پاسداری کا جذبہ ہوتا تو وہ اس پہ کوئی فخر نہ کرتے کہ بیٹے آ گئے ہیں، وہ چھپ چھپا کے ہی آتے اور ان کا پتہ ہی نہیں لگتا، بس چپکے سے آ جاتے اور شرمندہ ہوتے کچھ۔ لیکن اب میاں صاحب اگر میاں نواز شریف ہوتے اور بہت بڑے لیڈر اور قائد ہوتے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو فارم 45 ڈاکٹر یاسمین کی اور میاں صاحب کی جو باہمی فارم 45 بنی ہے، اس پہ اتنے کانٹے مارے گئے ہیں، اس میں اتنی اوور رائٹنگ کی گئی ہے، اس میں اتنی فورجری کی گئی ہے، اور آفیشیل گورنمنٹ ڈاکومنٹ ہے کہ میاں صاحب کو میں تو سمجھتا ہوں یہ سیٹ چھوڑ کے، اور ایفیڈیوٹ دینا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو کہ یہ جی سیٹ آپ یاسمین ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہیں، بالکل جیتی ہیں، مجھے صاف واضح ہے، مجھے نہیں پتہ کس نے میرے فارم 45 میں ٹیمپرنگ کی ہے، بٹ بالکل ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اور میں اس کا بینیفٹ نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ان کا اتنا بڑا قد ہو جاتا نا، وہ مطلب ایک بر صغیر کے ٹاپ لیڈرز کا ایک بالکل بے انتہا، اور وہ اب وہ مروث سے شکل لے کے سہمے لگتے ہیں کچھ، ان کو جو جس کے پیچھے وہ آئے تھے وہ لگتا ہے ملا نہیں، جو لندن پیکٹ میں تھا وہ تو آئے تھے خود وزیر اعظم بننا، کسی اور کو بنا دیا گیا وزیر اعظم۔ اب وہ میاں صاحب کی تو تکلیف ان کی زیادہ مجھے نظر آتی ہے، اور مجھے بڑی اس معاملے میں اندیشہ ہے کہ میاں صاحب کو کچھ صحت ان کی واقعتاً اس مرتبہ خراب نہ ہو جائے۔ بیرسٹر صاحب، اسی فارم 45 جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس فارم 45 کے بینیفیشری تو آپ کی پارٹی بھی ہے، آپ کے صدر زرداری بھی ہیں، جنہوں نے اضافی مخصوص نشستوں کے ساتھ جو ہے الیکشن لڑا اور ایوان صدر میں پہنچ گئے، تو کیا پیپلز پارٹی سارے انتخابی عمل کی بینیفیشری نہیں ہے جس انتخابی عمل پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو تو نقصان ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے تو جو عطاءاللہ طاہر کی فارم 45 اور فارم 47 ہوگی، کس کے خلاف؟ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف، وہ تو ہمارے خلاف ہوا ہے۔ انہوں نے تو ہمارے گھر پہ بھی ڈاکہ مارا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں نشستوں کا معاملہ نہیں، مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے اس پہ مخصوص نشستوں کو الیکشن ہونی چاہیے تھی، پہلے ہونی چاہیے تھی، بالکل پہلے ہونی چاہیے تھی، پر آرٹیکل 67 اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ضروری نہیں ہے
کہ جو وہ دو تین ووٹ ناکافی ہوں یا غلط پڑ جائیں تو یا 10 یا 20 یا 30 تو وہ الیکشن ختم ہو جائے گا. دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا اس کے اچکزئی کے جتنے ووٹ ہیں اور جتنے ووٹ صدر زرداری کے ہیں ان میں فرق پڑ سکتا تھا اگر یہ سارے مائنورٹی ووٹس ویکنسیز نہ رہتی اور خواتین کی ویکنسیز نہ رہتی اور وہ کوئی کیا وہ فرق پڑ سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال پر وہ اس سے فرق پڑتا اگر وہ سارے کے سارے آپ اچکزئی کو دے بھی دیتے. تو اس لیے وہ ایک سیکنڈ ٹیئر الیکشن ہے. فرسٹ ٹیئر الیکشن میں معترض ہو سکتا ہوں. میں اعتراض کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری ہی ایمرج پراببلی جو کہ جس طرح وہ چیئرمین بلاول سامنے آیا اس الیکشن میں دی اونلی لیڈر واز کیمپین واحد لیڈر تھا جس نے کیمپین کی. وہ اس نے کیمپین بڑی شائستہ انداز میں کی, بڑے ایک ریلیکسڈ اور بڑا مطلب ہے لوگوں کو کمفرٹ لیول کو کوئی چیخا چلایا نہیں, کوئی یہ نہیں کہا یو لو می آئی لو یو, مطلب ہے بڑی میچور اور ایشوز بیسڈ تقاریر کی. یہ تو کیمپین کا ایک حصہ ہو گیا. برسر صاحب یہ سب دھاندلی جس کا آپ فارم 45 کا حوالہ دے رہے ہیں یہ کی کس نے ہے آخر, اور یہ ہوا کیا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ کس کا کھیل تھا؟ یہ کس کا کھیل تھا؟ جی جی آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی جی یہ کس کا کھیل تھا؟ کس نے کھیل کھیلا ہے اس سے الیکشن کے عمل کے ساتھ؟ ہاں یہ نگرانوں نے اور پیچھے جو ان کے نگرانوں کے کھڑے ہیں ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور ان کو سہارا دے کے جو کھڑے تھے, وہ تو بڑی کلیئر بات ہے. اس میں کوئی میرے ذہن میں تو شک نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کھیل انوار اللہ کاکڑ نے کھیلا ہے؟ نہیں, نگرانوں نے اپنا چہرہ دیا اس کو. بالکل کھیلا تو کھیلنے والے آپ بھی جانتے ہیں پلیئر کون ہے, میں بھی جانتا ہوں پلیئر کون ہے. وہ آپ کی میں نام لے دوں گا تو آپ کی جو چینل ہے مجھے اگر کچھ کا ہمیں عادت ہے نہ کہا پر آپ کے چینل پہ کو دشواری ہوگی, آپ کے چینل کے مالکان کو. تو آپ پر لیکن آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں وہ ہاتھی. تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نواز شریف کھڑا ہے اور میں آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نواز شریف کو یا آپ کے جو پی ٹی آئی کے عمران خان جو چیئرمین ہیں ان کو مائنس کیا گیا ہے اس الیکشن میں؟ بھائی میں مانتا کیا ہوں, میں تو کہتا ہوں. آپ مطلب ہے مجھے میرے سے پھر کہلوانا چاہتے ہیں, میں ہر فورم پہ کہنے چاہ رہا ہوں, کہنے کو تیار ہوں. عمران خان کے ساتھ بے انتہا بے نظیر زیادتی ہوئی ہے. دیکھو اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, پکڑ کے جیل میں ڈال کے اس کو 3 سزائیں دلوائیں, 3 دن یا 1 ہفتے میں 3 سزائیں, 31 سال کی جیل سنا دی تاکہ اس کے ووٹر کو یہ محسوس ہو گئی یہ تو اب باہر ہی نہیں آ سکتا, وہ مایوس ہو جائے ووٹر. وہ آپ نے صرف اور کس بنیاد پہ دی؟ سائفر والا کیس جو تھا پروسیکیوشن نے پیش کیا, ڈیفینس کا ورژن ہی نہیں آیا اس پہ, ملزم کا موقف ہی نہیں آیا. وہ 342 سٹیٹمنٹ میں موقف شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ موقف اپنے گواہ بھی پیش کر سکتا ہے جو ملزم ہے اور دستاویزات بھی. ٹھیک, کوئی اس کو موقع نہیں دیا گیا. یہ اس طرح کے مطلوبہ نتائج کو شاید نہیں ملے. نہیں میں آپ سنیں نا, وہ سنے تو لیکن یہ سن تو لینا. اب آپ ایک بات کر بیٹھے ہیں میرے ساتھ کہ اب مجھے موٹیو ایٹریبیوٹ کر چکے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ظلم کسی کے ساتھ ہوگا تو میں کہوں گا کہ ہوا ہے. اچھا اس سے جو توشہ خانہ کیس ہے,
توشہ خانہ کیس میں بھی یہی ہوا، پروسیکیوشن نے اپنا کیس پیش کیا، ڈیفینس کی طرف سے کچھ نہیں. T20 کا میچ تھا، ایک ٹیم نے بیٹنگ کی، 35 پہ وہ آؤٹ ہو گئی 12ویں اوور میں. دوسری ٹیم کو کہا کہ آپ ہار گئے ہو، یہ جیت گئے. پھر جو ٹیم تھی بیٹنگ ٹیم، اس کو کہا کہ اپنے 2 بولر بھیجو، اور وہ پروسیکیوشن کے وکلا ڈیفینس کے بہاف پہ بال کریں. صحیح. یعنی استغاثے کی طرف جو وکلا تھے ان کو کہا آپ عمران خان اور ان کی بیگم کے لیے آپ ان کے وکیل ہو کے اور گرا کریں. وہ وکلا بھی کھڑے ہیں، وہ بھی ہے ملزمان بھی، وہ کہتے ہیں ہم پیش ہونا چاہتے ہیں، ان کو مانتے ہی نہیں، ان پہ کر دیا. یہ تو کبھی نہیں ہوا دنیا میں. پھر جو عدت والا کیس ہے، وہ عدت والا کیس تو اتنا مطلب ہے وہ اسی کا ذہن بےہودہ ہے جس نے یہ عدت کا کیس چلانے کی کوشش کی ہے. انگلستان میں سرخیاں لگی ہیں کہ پی ایم عمران کنوکٹڈ فار سلیپنگ ود ہز وائف، کیونکہ اس نے 15 دن پہلے یا 90 دن نہیں تو 30-40 دن پہلے اس نے وہ جو واؤز آف میٹریمنی ہوتی ہیں وہ تو ادا کر لی تھی. تو یہ چیز پھر عمران کو یہ تو پھر اس کو بلے کا نشان لے لیا، جو بلے کا نشان اس کا اور پارٹی کا نہیں تھا. بلے کا نشان تو جتنے ووٹ فرض کرو اس کو 2 کروڑ 3 کروڑ ووٹ پڑنے تھے، ان سب ووٹروں کا حق لے لیا الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ تک. یہ کس طرح اجازت ہو سکتی ہے؟ مگر سپریم کورٹ تو اس کے ساتھ پھر اس کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتے. اور اس کی پارٹی کے بندوں نے آ کے ووٹ ڈال دیے. اب یہ پریشان ہے. اب اس کی وہ 15 دن کے لیے اس کی ملاقاتیں ختم کر دی. وہ تو بہت اس کا قد بڑھتا جاتا ہے جتنا یہ اس پہ. سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے. سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان کے باہر آنے کے کوئی چانسز ہیں اب، اور کیا کوئی مفاہمت کا دروازہ کھلا ہے، اور آپ کے جو لیڈر ہیں آصف